بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کچھ ایسے خصوصی فضائل ہیں جو ایسے فضائل اور کسی کو نہ مل سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میرے متعلق قرآن مجید میں 10 آیات نازل ہوئیں. عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ایجنسی ہے. سورہ نور کی 10 آیات کا بیان چل رہا ہے. آیت نمبر 11 سے 20 تک کا بیان. آج اس کی تفسیر کا چوتھا حصہ ہے. پہلے حصے میں ہم نے وہ حدیث بیان کی تھی جس حدیث سے بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی اس سارے واقعے کا پتہ چلتا ہے. دوسرے حصے میں اس کی تفسیر میں ہم نے 10 آیات کا مختصر اس کی تفسیر بیان کی تھی اور تیسرے حصے میں چند اعتراضات کے جواب دیے تھے. اب آج انہی 10 آیات کے، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرتبے اور مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے چند فضائل جو ہیں، گو کہ آپ کے فضائل سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، چند فضائل بیان کریں گے تاکہ ان فضائل کی روشنی میں بھی تفسیر کو سمجھنے والے کو یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ تہمت اور اس طرح کے جو اعتراضات ہیں یہ بے بنیاد تھے، بے بنیاد ہیں اور بے بنیاد رہیں گے جو ان سے. تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ کے فضائل میں جیسے کہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ان آیات میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر تم تمام قرآن کو کھنگال کر دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اللہ نے کسی معصیت پر اتنی سخت وعید نازل نہیں فرمائی جتنی حضرت عائشہ کی تہمت پر وعید نازل فرمائی ہے، اور جتنی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے. تو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرے کچھ ایسے خصوصی فضائل ہیں جو اور کسی میں بھی نہیں ہیں، کسی میں. البتہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو عطا فرمائیں وہ مستثنیٰ ہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں ان اوصاف کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات پر فخر کرتی ہوں. تو پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا فرشتہ میری صورت لے کر نازل ہوا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا. 7 سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا، اور 9 سال کی عمر میں آپ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی ہوئی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کچھ ایسے خصوصی فضائل ہیں جو ایسے فضائل اور کسی کو نہ مل سکے، جن میں سے ایک یہ بھی جو میں نے عرض کیا کہ 7 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی. میرے علاوہ اور کسی کواری عورت کا حضور سے نکاح نہیں ہوا، کواری عورت کا. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بستر پر تھی تو آپ پر وحی نازل ہوئی. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، کہ میں حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میرے متعلق قرآن مجید میں 10 آیات نازل ہوئیں. میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
میرے حجرے میں وصال ہوا اور میرے اور فرشتے کے سوا اس وقت کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ کو کچھ خصوصی فضائل سے نوازا گیا تھا، جس کا ذکر یہاں پر علامہ آلوسی نے فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جانسی ہے۔ تو بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کو میں نہیں دیکھ سکتی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہیں، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، گوشت کے بنے ہوئے سالن میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر بھگو لیے جائیں، یعنی گوشت کے بنے ہوئے جو سالن ہے شوربہ، اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر بھگو لیے جائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، یعنی گوشت کا سالن یعنی جو سرید ہے یہ تمام کھانوں کا سردار ہے۔ اسی طرح عائشہ دنیا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا، اب عائشہ دنیا اور عورتوں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا، اب حدیث تو یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کیونکہ ایمان والیوں کی جتنی ایمان والی عورتیں ہیں ان کی یہ دونوں سردار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ یہ حضور اس کو پسند فرماتے تھے، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں جو ان سے توڑ کے ڈال دیے جائیں جو ان سے۔ تو حضرت انس فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ہے جو ان سی ہے، باقی کھانوں پر۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجسس سے پوچھتے تھے کہ یعنی آج میں کہاں رہوں گا اور کل میں کہاں رہوں گا۔ تو حضرت عائشہ کی باری کو آپ دیر میں گمان کر رہے ہوتے تھے، تو جس دن اللہ نے آپ کی روح قبض کی، قبض کی اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ یعنی حضور پوچھتے تھے ان دنوں میں اسپیشلی کہ آج میں کہاں رہوں گا، یعنی تجسس سے پوچھتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ جس دن میں نے بی بی عائشہ کے گھر رہنا ہے، حضرت عائشہ کے گھر رہنے، وہ دن دور تو نہیں ہے جس دن آپ کی روح قبض کی گئی، اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو سی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سنا کرتی تھی کہ نبی اس وقت تک ہرگز فوت نہیں ہوتا جب تک اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے۔ سو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض الموت میں یہ سنا، آپ بھاری آواز سے یہ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو میں نے یہ سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اب بی بی عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں نے یہ گمان کیا
کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، اب آپ کو اختیار دے دیا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو ہمیں اس کا علمی حل جو ہے بی بی عائشہ سے مل جایا کرتا، حضرت عائشہ سے مل جایا کرتا تھا. اس کا جو علمی حل ہوتا تھا وہ ہمیں وہاں سے ملتا تھا. اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنایا. تو جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے والد. میں نے پوچھا پھر کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عمر. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کئی لوگوں کے نام پوچھے، پھر میں اس خوف سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام سب سے اخیر پر ہی نہ آئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ میرے حجرے میں فوت ہوئے، اور پھر میری باری میں فوت ہوئے، اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے، اور آپ کی وفات کے وقت اللہ نے میرے لعاب دہن اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کر دیا. عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کو پسند کر رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے مسواک لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا. میں نے ان سے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو وہ سخت لگی، تو میں نے پوچھا کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں. تو پھر میں نے اس کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر دیا. تو یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات کے وقت اللہ نے میرے لعاب دہن اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کر دیا. تو آپ پانی کے ڈونگے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں ہیں. پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کر فرمایا رفیق الاعلی، حتیٰ کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. تو مسروق بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے دیکھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے. جب آپ حجرے میں داخل ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ آپ نے پوچھا تم نے ان کو کس کے مشابہ پایا؟ میں نے کہا داہیہ قلبی کے. آپ نے فرمایا تم نے خیر کثیر کو دیکھا. یہ جبریل علیہ السلام تھے. وہ بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ جبریل ہیں، تم کو سلام کہہ رہی ہیں. میں نے کہا علیہ السلام، داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نیک جزا دے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار فضائل، سینکڑوں فضائل ہیں. یہاں چند فضائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے انہی 10 آیات کی تفسیر کے ضمن میں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.